فذكر بالقرآن من يخاف یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، بڑی خوبصورت آیات ہیں، توجہ سے سنیے گا، ذرا اپنے آپ کو سامنے رکھ کر، عبرت کا سامان ہے ہم سب کے لیے، ہم سب مسلمان ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، لیکن دین کے تقاضے جب ہمارے سامنے وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں تو پھر ہم ذرا پاؤں پیچھے گھسیٹنا شروع کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، نہیں۔ اس کی بڑی خوبصورت تصویر ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ۔ ارتداد کہتے ہیں پیچھے ہٹنے کو، اسی سے مرتد بنا ہے کہ جو مسلمان ہو کر پھر کفر میں چلا جائے، اس کو کہتے ہیں مرتد۔ لیکن جو زبان سے کہہ کر کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا، جب اس زبان سے وہ اس کلمے کا انکار کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کرے گا، یا آپ پر کوئی زبان دراز کرے گا، تو پھر تو وہ قانونی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن یہاں جو ذکر ہے یہ ذہنی طور پر اور قلبی طور پر پیچھے ہٹنے کا ذکر ہے۔ اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اسلام کا کچھ نہیں بگاڑے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لے آئے گا، یحبہم، جن سے وہ پیار کرے گا، ویحبونہ، اور وہ بھی اللہ سے پیار کریں گے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے سامنے تو بچھے ہوئے ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور کافروں پر چڑھے ہوئے ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، نہیں گھبرائیں گے۔ بڑے خوبصورت اشعار ہیں فیض احمد فائز کے۔ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ آپ دین کے راستے پر چلیں گے تو اللہ کے دین کے دشمنوں کو تو تکلیف ہوگی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اہل ایمان کو بھی تکلیف ہوگی۔ آپ کے دوست، آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے کولیگز، سب آپ پر لعن طعن کریں گے، وہ یہی کر رہے ہیں، مت ماری گی تیری، بال بچے دار ہیں، بڑی ذمہ داریاں تیرے تھے، ایک کڑے کارے لگ گیا تو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو کیا آپ کو گھر سے شاباش مل رہی ہے؟ تو ولا یخافون لومۃ لائم، یعنی اگر انسان نے اس ملامت سے گھبرانا ہے تو پھر گھر بیٹھنا چاہیے۔ اس راستے پر چلنا ہے تو پہلے سے طے کر لینا چاہیے کہ ہم وہی کریں گے جو دین کا تقاضا ہماری سمجھ میں آئے گا، خواہ کوئی پسند کرے یا ناپسند کرے، اپریشیٹ کرے یا کنڈیم کرے، میں تو وہی راستہ اختیار کروں گا جو مجھے دین کے تقاضے کے مطابق نظر آئے گا۔ پھر پڑھیے گا آیت کو، ہلا دینے والی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا، وہ نوٹ کر لے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ان قریب ایسے لوگ لے آئے گا، یحبہم، جن سے وہ پیار کرے گا، ویحبونہ، وہ بھی اللہ سے پیار کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے سامنے بچھے ہوئے ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور کافروں پر چھائے ہوئے چڑھے ہوئے ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء،
یہ اللہ کی عنایت ہے، وہ جس پر چاہتا ہے اپنی یہ عنایت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، سچ یہ ہے کہ اللہ تمہارا دوست ہے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول تمہارے دوست ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں۔ کون سے ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اس حال میں کہ وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک زکوٰۃ دینے کا انداز ہوتا ہے اللہ پڑھ، ایک ہے کہ چپکے سے جا کر اس کو دینا، شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اگر تم میری طرف سے یہ قبول کرو تو میں تمہارا ممنون احسان ہوں گا۔ تو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، جھکے ہوئے، جھک کر۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول سے دوستی کرے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں سے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی پارٹی، اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب ہونے والی ہے۔ یعنی یہ لوگ اس کردار والے جو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی پارٹی کا رکن کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو مذاق اور کھیل، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان میں سے جو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، والکفار، اور کفار میں سے کیا نہ بناؤ؟ اولیاء، دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم واقعی مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے، اتخذوها هزوا ولعبا، تو وہ اس پکارنے کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو کھیل قرار دیتے ہیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، کہو اے اہل کتاب تمہیں ہم سے ضد اور نفرت کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری جانب نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبل، اور اس پر بھی جو پہلے نازل کیا گیا ہے، وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تمہاری اکثریت نافرمان ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، اے نبی کہو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کون زیادہ برے ہیں ان میں سے بھی انجام کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک، مَن لَعَنَهُ اللَّهُ، جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، وَغَضِبَ عَلَيْهِ، اور اللہ ان پر غضبناک ہے، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور ان میں سے بعض کو بندر سور بنایا ہے جنہوں نے بندگی کی طاغوت کی، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہی بدتر درجے کے ہیں اور صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ داخل بھی کفر کے ساتھ ہوئے تھے اور نکلے بھی کفر ہی کے ساتھ تھے۔ وَاللَّهُ عَالَمُ، اللہ خوب جانتا ہے، بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، اے نبی تم دیکھتے ہو ان میں سے اکثر کو کہ وہ گناہ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، والعدوان، اور زیادتی کے کاموں میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یقیناً وہ بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں۔ لولا ينہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں منع کرتے انہیں ان کے صوفی اور ان کے علماء، عن قولہم الاثم، گناہ کی بات کہنے، واکلہم السحت، اور حرام خوری سے۔ لبئس ما كانوا یصنعون، بہت ہی برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اور کہتے ہیں یہودی کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بندے ہاتھ ان کے اور لعنت پڑے ان پر، اس بکواس کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ تک کھلے ہیں، ینفق کیف یشاء، وہ جیسے کا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ یہ بات جو ہے یہ بھی ہماری زبانوں پر بھی آ جاتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بن گئے. کیا ہے مطلب، کیا ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ غریب ہو گیا ہے، اب وہ دیتا نہیں. معاذ اللہ، یہ زبان ہماری پر بھی جملہ آیا تھا کہ باقی غریباں نے روزے رکھے تھے، دن بڑے ہو گیا. یہ سارے محاورے اسی مفہوم کے ہیں. اور کئی دفعہ ہم لائٹ سے موڈ میں یہ کہہ جاتے ہیں اور کئی دفعہ سیریسلی کہہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ پر تنقید کرنا لائٹ موڈ میں بھی بہت بڑا آفینس ہے. تو یہ یہود کہہ رہے ہیں کس بات پر؟ کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی عنایات تھی ہماری طرف کہ سارے پیغمبر ہم میں آئے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بن گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کنجوس ہو گیا ہے، غریب ہو گیا ہے اور ہمیں کچھ دے نہیں رہا. یہ ہے وہ مفہوم کہ جس پر یہ ساری آیات جو ہے وہ نازل ہو رہی ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور ضرور اضافہ ہوگا ان میں سے بہت سو میں اس کلام سے جو نازل ہوا ہے اے نبی آپ پر تمہارے رب کی طرف سے. کس میں اضافہ ہوگا؟ سرکشی اور کفر میں. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور ڈال دی ہے ہم نے ان کے درمیان عداوت و دشمنی الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء اللہ، بھڑکاتے ہیں جب بھی یہ کبھی آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کے لیے تو بجھا دیتا ہے اسے اللہ. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد مچانے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور اگر وہ بھی قائم کرتے تورات و انجیل کو اور جو اللہ نے نازل فرمایا ہے ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو برکت پڑتی ان پر اور وہ اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے اور اپنے اوپر سے بھی کھاتے. مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں سے ایک گروہ راست رو بھی ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں. یا ایھا الرسول، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف وحی کیا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو تم نے اللہ کی پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو راستہ نہیں دکھاتا. قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہہ دو اے کتاب والو، لستم علی شیء، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات و انجیل کو قائم کرو. وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی جانب سے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ضرور بڑھائے گا ان میں سے بہت سوں کو وہ کلام جو نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی جانب سے سرکشی اور کفر میں. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں پر غم نہ کھانا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی ایمان والے مسلمان، والذین ہادو اور یہودی، والصابئون اور صابی، والنصارى اور عیسائی، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اکارڈنگلی اچھے عمل کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ ہی وہ ریگریٹ کریں گے، غم کھائیں گے. مذہب کے 3 بنیادی کنٹینٹس ہیں. ایک تو کسی بڑی ہستی کو ماننا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور جو اس کائنات کا چلانے والا ہے. ہم اسے اللہ کہتے ہیں، اس نام سے پہچانتے ہیں. کوئی اسے خدا کہتا ہے،
کوئی اسے گاڈ کہتا ہے، کوئی اس کو کسی نام سے پکارتا ہے، کوئی کسی نام سے پکارتا ہے، یعنی ایک بڑی ہستی۔ جہاں بھی مذہب ہوگا وہاں کوئی نہ کوئی یہ تصور لازم ہوگا، ورنہ وہ مذہب نہیں کہلا سکتا۔ دوسرا، اس بڑے کے سامنے پیشی کا کوئی تصور، اکاؤنٹیبلٹی۔ اور تیسرا، اس کے مطابق اچھا کام کرنا۔ اب کوئی شخص جو ہے، جو سوالات اس میں کھڑے کیے جاتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی کسی دور دراز علاقے میں پیدا ہو گیا۔ اگرچہ آج کوئی دور دراز علاقہ ہے نہیں، آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس دنیا میں ہم یہ نہیں مان سکتے کہ کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ عرب میں محمد نامی ایک شخص پیدا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اللہ کے بھیجا ہوا رسول ہے۔ اب یہ اس کے ذمے ہے کہ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ مانے یا ثابت کرے کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ سچ بولنا تو اس کے مذہب کے مطابق بھی ضروری ہے نا۔ عمل صالح جو یہاں پر آیا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا تصور جو آیا ہے، اس کے مطابق اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اور اس کے علم میں آ گیا ہے کہ محمد نامی ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اب اس کی نیکی کیا ہے، اس کا عمل صالح کیا ہے کہ وہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دعویٰ مان لے اور یا ثابت کرے کہ یہ دعویٰ غلط ہے۔ تو یہاں ایک جنرل بات اصولی کہی گئی ہے، اور 2 دفعہ یہ قرآن مجید میں آیت آئی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور دوسری دفعہ یہ آیت جو ہے وہ آ رہی ہے، اور یہ اتمامی حجت ہے پوری نوع انسانی پر کہ ان 3 بنیادی اصولوں پر ہر مذہب قائم ہے، اور ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ راہ راست کو اختیار کرے۔ اور راہ راست میں کسی بڑے دعوے کو یا تسلیم کرنا یا ریجیکٹ کرنا دلیل کے ساتھ کہ اس دلیل کی بنیاد پر میں غلط ہوں۔ تو اصولی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ کائنات پیدا کی ہے، زندگی اور موت کا سلسلہ بنایا ہے تاکہ میں تمہیں آزماؤں، اور ہر مذہب یہ مانے گا کہ آزمائش ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ تو ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے، ہم مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے یہودیوں کے حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ قصوروار تو وہ ہیں کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو ان معیارات پر پورا اترے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کبھی ریگریٹ کرے گا، غمگین ہوگا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور یقیناً لیا تھا ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد، اور بھیجے ہم نے ان کی طرف بہت سے رسول۔ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا کوئی ایسی چیز لے کر جو ان کے نفسوں کو پسند نہیں تھی، فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، تو ان میں سے کچھ کو تو انہوں نے قتل ہی کر دیا اور کچھ کو جھوٹا قرار دیا۔ یعنی یوں ترتیب کیا ہے کہ کچھ کو صرف جھوٹا قرار دیا اور کچھ کو قتل ہی کر ڈالا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور سمجھتے رہے کہ کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا، تو اندھے اور بہرے ہو گئے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا، پھر وہ دوبارہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے بہت سے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ Allah